بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم مقاصد شریعہ، علم مقاصد شریعہ کا آج سبق نمبر 33 ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے مقاصد شریعہ کی پہچان عقل اور فطرت سلیمہ کے ذریعے۔ آج کے سبق میں ہم اس پر گفتگو کریں گے کہ مقاصد شریعہ کو ہم عقل کے ذریعے سے اور فطرت سلیمہ کے ذریعے سے بھی پہچان سکتے ہیں۔ اس سے پچھلے سبق میں یعنی سبق نمبر 32 میں ہم نے اس پر گفتگو کی تھی کہ مقاصد شریعہ کی پہچان شارع کے سکوت کے ذریعے سے بھی ہم کر سکتے ہیں۔ اس ضمن میں ہم نے پھر شارع جن باتوں سے خاموش ہو، جس باتوں پر اس نے سکوت اختیار کیا، اس کی دو قسمیں ذکر کی تھی۔ ایک وہ ہے جو منصوص کے حکم میں ہے، یعنی ملفوظ کے حکم میں ہے، جس کے بارے میں ایسا ہے جیسے کہ اس کے بارے میں شریعت نے حکم جاری کیا ہے، اور دوسری وہ قسم ہے جو متروک للاجتہاد ہے، یعنی مجتہدین کے لیے چھوڑا ہے تاکہ وہ موقع بموقع اس کا احکامات خود نکال سکے۔ پھر اس ضمن میں پہلے کی مثال ذکر کی تھی کہ جیسے عیدین، استسقاء اور کسوف میں اذان اور اقامت کی بات ہے، تو اس کو ہم پھر قیاس نہیں کر سکیں گے اور یہ منصوص کے حکم میں ہوگا۔ گویا شارع نے قصداً ان جگہوں میں اذان کو مشروع نہیں قرار دیا۔ خلاصے کے طور پر ہم نے ذکر کیا تھا سکوت اگر ارادتاً اور قصداً ہو تو وہ مقصد شرعی ہوگا، لیکن اگر سکوت اس وجہ سے نہ ہو تو وہاں ہمارے لیے قیاس وغیرہ کی اجازت ہوگی۔ اور یہ تفصیل سے ذکر کیا تھا کہ یہ جو اسباق چل رہے ہیں یہ اس موضوع پر ہے کہ مقاصد شریعت کو ثابت کرنے کے طریقے کیا ہے، شریعت کے کون کون سے مقاصد ہیں اور اس کو ہم کس طریقے سے معلوم کریں گے۔ تو اس سلسلے میں ذکر کیا تھا کہ 10 چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے ہم مقاصد شریعت کو معلوم کر سکتے ہیں: قرآن، سنت، امر و نہی، استقراء اور تتبع، احکامات کی علتیں، اسباب نزول، شارع کا سکوت۔ اور آج کے سبق میں ہم ایک عقل سلیم اور فطرت سلیمہ کے بارے میں ذکر کریں گے۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم آثار صحابہ کو لیں گے۔ آج کا جو سبق ہے وہ عقل اور فطرت سلیمہ کے ذریعے سے مقاصد شریعہ کی پہچان سے متعلق ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ پہلے بھی ذکر کیا کہ مقاصد شریعہ کا تعلق عقل سے بہت ہے، کیونکہ ہم عقل کے ذریعے سے ہم پہچانیں گے کہ یہ شریعت کے مقاصد ہے، اور چونکہ مقاصد شریعہ میں یہ مقصود ہوتا ہے کہ انسان کے فوائد، انسان کے لیے کون سی چیز فائدہ مند ہے، کون سی چیز مضر ہے، تو اس کو عقل کے ذریعے سے ہم پہچان سکتے ہیں۔ تو ہمارے پاس جو پہچان کے زاویے ہیں وہ دو بڑے ہیں، ایک شریعت ہے اور ایک عقل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عقل سے نوازا ہے، اور عقل کے ذریعے سے تمام جانوروں، تمام حیوانات اور مخلوقات سے ممتاز قرار دیا ہے اس کو۔ اور جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ یا فَلَا تَعْقِلُونَ أَفَلَا تَدَبَّرُونَ، اس قسم کے الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ استعمال کرتے ہیں۔ تو عقل ایک بہترین طریقہ ہے مقاصد شریعہ کو پہچاننے کا، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ عقل جو ہے اس کو مقاصد شریعہ میں بنیاد بنانا خطرناک بھی ہے، کیونکہ یعنی ایک طرف عقل مفید بھی ہے اور ایک طرف عقل کو معیار بنانا خطرناک بھی ہے۔ تو لہٰذا ہم ان دونوں کے درمیان میں چلیں گے۔ اور پہلے بھی ہم نے بتایا تھا کہ جو مقاصد شریعہ سے متعلق ہے 3 جماعتیں ہم نے ذکر کی تھی۔ ایک مقاصد شریعہ کے بارے میں سخت نظریہ رکھنے والے جو مقاصد شریعہ فن کا اعتبار نہیں کرتے، اور دوسرے وہ ہے کہ جو مقاصد شریعہ کو بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں اور عقل کو ہر چیز میں معیار بناتے ہیں۔ اور ان دونوں کے درمیان میں ایک متوسط مسلک ہے کہ دونوں کو ساتھ ساتھ چلتے ہیں، نصوص شریعہ کو بھی ساتھ چلاتے ہیں اور مقاصد شریعہ اور عقل کو بھی ساتھ چلاتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ذہن میں رکھے کہ یہ مشکل بھی ہے۔ تو اس فن کے جو ماہرین ہیں جیسے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ عز ابن سلام، ان سب حضرات نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ مصالح اور مفاسد
یہ عقل کے ذریعے سے اس کی پہچان ہوتی ہے، لیکن معظم شرائع میں یعنی شریعت کے اکثر احکامات میں ہم عقل کے ذریعے سے استدلال کر سکتے ہیں، لیکن بعض جگہ ایسی ہے جس میں عقل نہیں چلتی، ظاہر ہے ہم اس میں ہم شریعت کے تابع ہوں گے۔ تو دنیاوی جتنے بھی یعنی چیزیں ہیں، جیسے خون کے متعلق مسائل ہیں، اسی طرح انسان کی عزت سے متعلق مسائل ہیں، مال کے متعلق مسائل ہیں، تو یہ اکثر و بیشتر عقل کے ذریعے سے، تجربوں کے ذریعے سے اور عرف و عادت کے ذریعے سے اور غالب گمان کے ذریعے سے ہم اس کا اعتبار کرتے ہیں۔ اسی طرح اس فن کے دوسرے جو امام ہے ابن عاشور، انہوں نے بھی اس بات کی تصریح کی ہے کہ فطرت سلیمہ اور فطرت عقلیہ یہ مقاصد شریعہ کے لیے ایک بنیاد ہے۔ البتہ اس کو ہم اب تفصیل سے ذرا ذکر کرتے ہیں کہ عقل کے ذریعے سے ہم کس طرح کام لے سکتے ہیں۔ تو عقل کے ذریعے سے جو بڑے بڑے کام ہم لیتے ہیں وہ ان میں سے ایک یہ ہے کہ عقلی دلیل کو سمعی دلیل کے ساتھ جوڑنا۔ یعنی آپ اب اگر اسلامی جو کتابیں دیکھ لیں، اس میں بیشتر مسائل میں ہمارے علماء کرام اس طرح کرتے ہیں کہ جب کوئی مسئلہ ذکر کرتے ہیں تو اس کے ساتھ دلیل سمعی، یعنی ہم اس کو نقلی دلیل کہتے ہیں، دلیل نقلی بھی ذکر کرتے ہیں، ساتھ ساتھ عقلی دلیل بھی ذکر کرتے ہیں۔ تو جتنے بھی شریعت کے احکامات ہیں، سب سے پہلے تو ہم اس کے لیے دلیل نقلی ذکر کرتے ہیں کہ یہ حلال اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ حرام اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا اللہ کے نبی فرماتے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ عقل بھی یہ کہتی ہے، جیسے مثلا زنا حرام ہے تو اس کے لیے دلیل نقلی بھی ہم ذکر کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ عقلی دلیل بھی ذکر کرتے ہیں کہ زنا جو ہے یہ کیوں مضر ہے۔ اس طرح شراب ہے، اس طرح جتنے بھی شریعت کے احکامات ہیں، آپ اس کو اگر دیکھیں گے تو ساتھ ساتھ دلیل نقلی کے ساتھ دلیل سمعی کے ساتھ دلیل عقلی چلتی رہتی ہے۔ تو عقلی دلیل کا ایک جو وظیفہ ہے، ایک جو شعبہ ہے جس کے ذریعے سے ہم استفادہ کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم جب دلیل بنائیں تو دلیل کو ان دونوں سے مرکب کریں، یعنی ساتھ ساتھ دلیل سمعی بھی ہو اور دلیل عقلی بھی ہو۔ اور یہ اس کے علاوہ یہ بھی اس کا مطلب ہے کہ جب ہم کوئی کسی مسئلے کے لیے دلیل بناتے ہیں تو ہماری جو دلیل ہوتی ہے وہ دو چیزوں سے مرکب ہوتی ہے، ایک دلیل سمعی اور ایک دلیل عقلی۔ یعنی جب ہم مقدمہ بناتے ہیں، جو آپ حضرات نے اگر منطق پڑھی ہو تو منطق میں ہم دو مقدمے بناتے ہیں اور پھر نتیجہ نکالتے ہیں کہ چونکہ شریعت کا حکم یہ ہے اور یہ حکم اس کی طرح ہے تو لہٰذا اس کا پھر ہم نتیجہ نکالتے ہیں۔ تو ہمارے عموم جیسے مثلا ہم اس کے بارے میں کہیں کہ مثلا بھینس حلال ہے کہ حرام ہے، تو بھینس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ حلال ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طیبات کو حلال قرار دیا ہے، حل لکم الطیبات، اور چونکہ بھینس بھی پاک ہے اور طیب چیز ہے اور وہ اس کی طبیعت میں پاکی ہے، تو لہٰذا یہ بھی حلال ہے۔ تو جو ہماری دلیل کا جو دوسرا حصہ ہوتا ہے یہ عموماً دلیل عقلی پر مشتمل ہوتا ہے۔ اسی طرح عقل کو ایک اور چیز یعنی ایک اور جگہ بھی ہم اس طرح استعمال کر سکتے ہیں کہ دلیل سمعی کو دلیل عقلی کی مدد سے سمجھنا۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جو دلیل سمعی ہوتی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے یا اللہ کے نبی کا ارشاد ہوتا ہے، بعض مرتبہ ہمیں اس کو سمجھنے میں مشکل پیش آتی ہے، تو عقل کے ذریعے سے ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ تو عقل کا ایک دائرہ کار اور عقل کا ایک جو وظیفہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو دلیل سمعی کا نتیجہ ہے اور اس کے جو یعنی مقصد ہے اس کو ہم دلیل عقلی کے ذریعے سے سمجھ سکتے ہیں، اس کی مدد سے سمجھ سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر عقل کو دلیل سمعی کے لیے منات بنانا، عقل کو دلیل سمعی کے لیے منات بنانا یہ بھی ہم کر سکتے ہیں۔ یعنی ایک دلیل وارد ہوئی ہے، قرآن کی آیت ہے یا حدیث ہے، اب اس کو سمجھنا ہے کہ اس میں مقصود کیا ہے، تو عقل کے ذریعے سے ہم اس کو سمجھتے ہیں
اور عقل کے ذریعے سے ہم اس کو دلیل بناتے ہیں، تو اس میں بھی بظاہر تو جو آیت ہے یا حدیث ہے وہ دلیل ہے، لیکن اس کو جو مسئلہ ہے اس کے لیے ہم نے دلیل بنا دیا، تو اس کو عقل کے ذریعے سے ہم نے دلیل بنا دیا، تو یہ عقل کے دائرے کار ہے۔ تو بہرحال آج کا جو ہمارا سبق ہے یہ اس موضوع پر ہے کہ مقاصد شرعیہ کی پہچان عقل و فطرت کے ذریعے سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس ضمن میں یہ بات ذہن میں رکھے کہ عقل مستقل شارع نہیں ہے، یعنی اصل جو احکامات کے لیے شارع ہے اور اس کو بیان کرنے والا ہے، اس کو لاگو کرنے والا ہے، یا اس کو بطور شریعت پاس کرنے کی جو یعنی اتھارٹی ہے، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہے۔ عقل مستقل شارع نہیں ہے، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عقل سے نوازا ہے، اور پھر شریعت کے احکامات ہمیں بیشتر دیے ہیں، جب ہم ان کو پڑھتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمیں سمجھ بوجھ آتی ہے، تو اس کو پھر ہم شریعت کے مسائل کے لیے بنیاد بنا سکتے ہیں۔ تو عقل کو بنیاد بنا سکتے ہیں شریعت کے مسائل کے لیے، لیکن یہ مستقل نہیں ہے۔ مستقل جو شریعت کے احکامات کے لیے بنیاد ہے وہ قرآن و حدیث ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول ہے۔ دوسرے نمبر پر عقل سے متعلق یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جیسے کہ پیچھے بیان کیا، عقل یہ شارع کے تابع ہیں، اصل شارع ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہے، لیکن یہ ہم اس کے لیے بطور مدد کے اس کو استعمال کر سکتے ہیں، تو لہٰذا عقل کو اس کے تابع ہونا چاہیے۔ لہٰذا جس جگہ میں شارع کا ارشاد نہ ہو تو اس جگہ میں ہم عقل کے ذریعے سے استدلال کرتے ہیں، جیسے فقہاء کرام قیاس کے ذریعے سے استدلال کرتے ہیں غیر منصوص مسائل میں، تو لیکن جہاں نص آئے خود فقہاء اس پر عمل کرتے ہیں کہ وہاں پر وہ عقل کو یا قیاس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس طرح مقاصد شرعیہ میں بھی یہ بات ہے کہ مقاصد شرعیہ کے لیے عقل معیار ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر اس کا ٹکراؤ نص کے ساتھ ہو تو پھر ہم اس کو چھوڑ دیں گے۔ تو بہرحال آج کا جو ہمارا سبق تھا وہ اس موضوع پر تھا کہ مقاصد شرعیہ کی پہچان عقل اور فطرت سلیمہ کے ذریعے سے بھی کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم نے علامہ شاطبی، عز ابن عبد السلام اور ابن عاشور کے حوالے دیے، اور پھر ہم نے تفصیل سے ذکر کیا کہ شریعت میں عقل کا وظیفہ کیا ہے۔ تو اس میں ایک یہ ذکر کیا کہ عقلی دلیل کو سمعی دلیل کے ساتھ ہم جوڑ سکتے ہیں، دوسرا یہ کہ دلیل سمعی کو دلیل عقلی کی مدد سے سمجھ سکتے ہیں، اور تیسرا یہ ہے کہ عقل کو ہم دلیل سمعی کے لیے مناد بنا سکتے ہیں، اور آخر میں یہ دو نوٹ ذکر کیے کہ عقل مستقل شارع نہیں ہے، اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ عقل شارع کے تابع ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے کہ مقاصد شرعیہ کی پہچان آثار صحابہ سے بھی ہم کر سکتے ہیں۔